اگر ہم ناظرین اس وقت کہیں کہ ریڈ سی کے اندر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ امریکہ کی موسٹ انٹینسو ایئر سٹرائکس اس وقت یمن پر ہو رہی ہیں، اور ابھی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بہت سارے ہوتیز لیڈرز کو نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک امریکہ اسرائیل نے 17-18 مہینوں میں جتنی بھی بمباری کی ہے کوئی ایک بھی ہوتی لیڈر نشانہ نہیں بنا ہے، لیکن اب امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے ہوتی لیڈرز کو یہاں پر نشانہ بنا دیا ہے، لیکن یمن ریسپونڈ کر رہا ہے۔ یمن آگے سے جس طرح سے جواب دے رہا ہے یہ انبلیویبل ہے، اور اکلوتا اسلامی ملک ہے یمن، اور دنیا کا اکلوتا یمن اس وقت ملک بن چکا ہے جو امریکی نیوی کو ریسپونڈ کر رہا ہے۔ کوئی ایسے ریسپونڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یمن نے بھرپور ڈرونز داغے ہیں امریکہ کے اوپر، ان کے وارشپس کے اوپر، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر، اور پھر میزائل داغ دیے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ بین گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر جو ہے وہ یمن کی جانب سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، ادھر ڈرونز برسائے ہیں، ادھر میزائل مارے ہیں۔ اور اسی درمیان مصر یہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ غزہ کے اندر ڈپلائے ہو سکتی ہیں فلسطینیوں کی پروٹیکشن کے لیے۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے، اگر اس کے اوپر بات آگے بڑھتی ہے تو اسرائیل کے لیے تو یہ جھٹکا ہے، کیونکہ اسرائیل تو غزہ پر ضم کرنا چاہتا ہے نا۔ کوئی بھی ایسا عمل جو غزہ کو ایز اے سیپریٹ پیلسٹینین ٹیریٹری ریکگنائز کرتا ہے یا اس کو کسی طرح سے اس کی سیکیورٹی کرتا ہے تو اسرائیل کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل فورسز کی بات یہاں پر چل رہی ہے۔ پیوٹن اور ٹرمپ کی ہنگامی میٹنگ بھی کروانے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ آج ریاض کے اندر بہت بڑی سعودی عربیہ میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں یوکرین یہ وہ سارا ڈسکس ہوگا، غزہ ڈسکس ہوگا۔ ایران کو نئے تھریٹس دیے گئے ہیں ایران پر حملے کے حوالے سے، اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ کافی ایسا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ رشیا کی کچھ اور پوزیشن ہے، امریکہ کی کوئی اور طریقہ کار ہے، اور یورپ اس کو کس طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مور اینڈ مور کنٹریز جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ وہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو صورتحال ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کئی ایک اسلامی ممالک ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ہدف ہے اسرائیل کی ڈومینیشن کو برقرار رکھنا۔ اسرائیل جو ہے وہ ڈومینیٹ رہے۔ اسرائیل کا جو سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عمومی طور پر ریاستیں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اسرائیل کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو ڈاکٹرائن ہے، وہ ہے پرزرونگ دا اسرائیلی اسٹیٹ، کیونکہ یہ ایک مشترکہ کاوش ہے ان تمام گلوبل ویسٹرن پاورز کی، اور ایک انریلسٹک وے کے اندر، ایک ٹوٹل انجسٹیفائڈ طریقے کے ذریعے وہاں سے ان کو اٹھا کر یہاں پر جب مڈل ایسٹ کے سینے میں لا کر ان کو جو ہے وہ بسایا گیا، تو انریلسٹک وے کے اندر۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پرزرو کرنا ہے۔ دیکھیے ویسٹرن سپورٹ جب اسرائیل بنا تھا تب تو تھی کہ پیچھے سے ایک زائنسٹ موومنٹ چل رہی تھی، ایک سارے بیانیے بنائے جا رہے تھے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن جنریشن آفٹر جنریشنز کیسے جو ویسٹرن پیپل ہیں وہ اور ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ اسرائیل کی طرف اپنی حمایت کو برقرار رکھیں۔ بھئی ایران کو قائم رہنے کے لیے کسی دنیا کے سوسائٹیز کی، پورے بلاکس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو ایسے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی یہ جو پرزرونگ ڈاکٹرائن ہے اس میں جنریشن آفٹر جنریشن یہ یقینی بنانا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہیں اور اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری بامبنگز ہوتی ہیں، جس بھی ملک کے اوپر حملہ کرنا ہو، جس کے اوپر بھی جنگ چھیڑنی ہو، وہ اسی ڈاکٹرائن کے تحت چھیڑی جاتی ہے، اور یہی ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو پرزرو کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے۔ اور اسرائیل کو پرزرو بھی ایک نارمل سٹیٹ کے طور پر نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک ڈومینیٹڈ سٹیٹ کے طور پر کرنا ہے، ایک ڈومینیٹڈ اینٹیٹی کے طور پر کرنا ہے، کیونکہ ڈومینیٹ ہوگا تو اسرائیل قائم رہے گا، کیونکہ اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، اس کا قیام ہی انجسٹیفائڈ ہے، انریلسٹک ہے۔ اچھا، تو بات ناظرین یہ ہے کہ کیا یہ سب پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ پھر تو یہ سارے اسلامی ممالک نشانہ بنتے رہیں گے، اور ہر ایک ملک کو بوم کرنے کی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ غزہ پر اتنی بڑی جینوسائیڈ لائیو ہو رہی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سیلف ڈیفense کا حق حاصل ہے۔ لیبنان کے اوپر الگ جسٹیفیکیشن ہے، سیریا پہ الگ ہے، یمن کے اوپر الگ جسٹیفیکیشن ہے، ایران کے اوپر الگ جسٹیفیکیشن ہے۔ تو اس طرح تو ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ ان کا نشانہ بنتا رہے گا۔ تو کیا اسرائیل پرزرو رہ سکتا ہے؟ کیا اسرائیل سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا اسرائیل قائم رہ سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اپنی تمام تر اگریشن کے باوجود، تمام تر پاور، تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سازشوں کے باوجود اسرائیل سروائیو نہیں کرنے والا ہے۔ یہ جنگ کدھر جاتی ہے کدھر نہیں جاتی اس کے اوپر تو ہم مسلسل بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم ایک نتیجے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔
کہ اسرائیل نہیں اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتا ہے. اور میں ایک سمپل رول آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک سمپل چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے. دیکھیں, قدرت کے کچھ اصول ہیں جن سے کوئی بغاوت نہیں کر سکا, اور تاریخ بھری پڑی ہے. قدرت کے ان اصولوں کے ساتھ کوئی بغاوت کر نہیں سکتا ہے, اور وہ سمپل اصول یہ ہے کہ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم. مائنورٹی میجورٹی کے اوپر ایک لمبے عرصے کے لیے رول نہیں کر سکتی ہے. تو 100 سال ہو چکے ہیں, مائنورٹی میجورٹی کے اوپر رول کر رہی ہے. تو اب یہ اختتام کو آنا ہے, یہ اگریشن, یہ ظلم اپنے اختتام کو آنا ہے. کب آئے گا ایگزیکٹ ڈیٹ تو کوئی دے نہیں سکتا, لیکن ویری سون. اب یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے, تو یہ ہر صورت کے اندر ہو کر رہے گا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ جو جنگ کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو مزید کمزور سے کمزور کرتا چلا جا رہا ہے. بظاہر اس کا ایک ہیبت نظر آتی ہے, لیکن اسرائیل اپنے آپ کو کمزور سے کمزور کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں. دیکھیں, مصر اور جو جارڈن ہیں یہ اسرائیل کے اتحادی ہیں. یہ اسرائیل کے لیے پروٹیکشن شیلڈ کا کام کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے 2 بارڈرز کے اوپر ایک سٹیبلائزنگ فورسز ہیں. آپ کو پتا ہے جارڈن پراپر انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. ایجپٹ اسی طرح کی جو ہیلپ ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے. ان کے ملٹری کا آپس کے اندر کوارڈینیشن رہتا ہے. اس ساری جنگ کے درمیان ایجپٹ سے جو ٹریڈ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوتی رہی ہے. تو یہ دونوں ممالک جو ہیں, ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ دراصل اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر موجود ہیں, ان کے لیے اسٹیبلائزنگ فورسز کے طور پر موجود ہیں. لیکن اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے یہ دونوں گورنمنٹس گرنے والی ہیں. دونوں کی گورنمنٹس گرنے والی, دونوں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز, یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو السیسی کی گورنمنٹ ہے مصر کے اندر, وہ شدید بحران کا اس وقت شکار ہو چکی ہے. جو جنرل سیسی ہیں ان کو باقاعدہ لایا گیا تھا, مطلب امریکہ, اسرائیل, ان سب کی سپورٹ کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا. اچھا, اب ناظرین, ایک تو جو غزہ کے اوپر خاموشی برقرار رکھی گئی ہے مصر کی جانب سے, باقی عرب ریاستوں کی جانب سے, تو مصر کے اندر شدید ترین غصہ پایا جا رہا ہے. اور ابھی اسٹیو وٹکوف نے کل جو ہے وہ اس بات کو ریکگنائز بھی کیا ہے کہ جو عرب اسٹریٹ ہے اس کا غصہ بالکل ہم ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ موجود ہے, اور وہ کسی بھی وقت لاوے کی صورت میں پھٹ سکتا ہے. عرب اسٹریٹ اینگر. تو مصر کے اندر یہ غصہ بہت زیادہ موجود ہے السیسی گورنمنٹ کے خلاف. پھر جو مصر کی اکانومی ہے وہ کولیپس کر رہی ہے, اور اس بات کو اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اور آرمی چیف ہے اس نے بھی کنفرم کیا ہے. ذرا دیکھیے, لیپڈ کلیم the Egyptian economy is on the verge of collapse and threatens the stability of Egypt and the entire Middle East. یہ اسرائیل کی اپوزیشن تھنک ٹینکس وہ اس کو ایک بہت بڑا خطرہ دیکھ رہے ہیں. ابھی جو پچھلا آرمی چیف جو ابھی ریٹائر ہوا 4 مارچ کو, وہ بھی اس نے سب سے پہلے جو بات کی وہ مصر کے حوالے سے کی کہ ہمیں مصر سے بہت زیادہ خطرہ ہے, اور اس صورت کے اندر خطرہ ہے. ابھی جو ریڈ سی کی بندش ہوئی ہے اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے, اس سے بھی مصر ہی کو نقصان ہوا ہے, کیونکہ $10 بلین مصر ہر سال اس ریڈ سی سے کماتا ہے, جو کہ وہ لاس میں گیا ہے. اس کے اوپر آلریڈی قرضہ بہت زیادہ ہے, $155 بلین اس کے اوپر قرضہ ہے. اس جنگ نے مزید اس کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا, اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ انپاپولر ہو چکی ہے. تو یہ بیسیکلی اسرائیل کی ایک اسٹریٹجک بلائنڈنس ہے کہ وہ اپنی ایروگنس کے اندر اپنے ہی جو اتحادی ہیں ان کو مشکل میں ڈال رہا ہے, ان کو کمزور کر رہا ہے, اور ان کو ایک ایسی پوزیشن کے اندر ڈال رہا ہے کہ اس کا اثر براہ راست اسرائیل کے اوپر ہوگا. ایک اور جو چیز اسرائیل کے اندر بھی یہ ڈسکس ہو رہی ہے باقی جگہوں پر, کہ اگر السیسی کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو یہاں پر مسلم برادرہڈ کی حمایتی گورنمنٹ آ سکتی ہے. جو پچھلی گورنمنٹ تھی مورسی کی, وہ مسلم برادرہڈ کی گورنمنٹ تھی. مسلم برادرہڈ کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہوں گے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, اور حماس کس سے بنی ہے, کس آئیڈیالوجی؟ مسلم برادرہڈ سے یہ موٹیویٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور جو اردگان کی گورنمنٹ ہے یہ بھی مسلم برادرہڈ سے موٹیویٹڈ ہے. جو قطر ہے مسلم برادرہڈ سے موٹیویٹڈ ہے, اور جو یو ای ہے سعودی عربیہ, یہ اس کے خلاف ہیں. اس لیے یہ حماس اور ان سب چیزوں کی وہ مخالفت ہوتی رہی ہے. یعنی کہ باقاعدہ وہاں پر تختے الٹے گئے ہیں. وہ گورنمنٹس جو مسلم برادرہڈ کی حمایتی اگر آئی ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ بدل دیا گیا. پچھلی گورنمنٹ بھی مسلم برادرہڈ کی حمایتی تھی, اور اس لیے سی سی کو لایا گیا پچھلی گورنمنٹ کا تختہ الٹ کے. یہ باقاعدہ مداخلت ہوتی رہی ہے. حالانکہ مصر کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہے, لیکن اسرائیل پھر بھی اس طرح کی جو مداخلت ہے وہاں پر کرتا رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ گرنے جا رئی ہے, اور مصر کسی بھی وقت ڈسٹیبلائز جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیلی بتایا, جو نیچے سوڈان, ایتھوپیا, ایریٹریا, صومالیہ, یہ ساری جنگیں ہیں. گلوبل پارس کی گریٹ گیم ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو مصر ڈسٹیبلائز. اسی طرح جارڈن کا بھی سیم یہی معاملہ ہے. اسی طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, اکانومی, پولیٹیکل کرائسس, لوگوں کے درمیان غصہ, ٹھیک ہے. آگے ویسٹ بینک کے اندر جنگ پھیلتی ہے تو غصہ اور بڑھے گا, وہ بھی ڈسٹیبلائز ہو سکتے ہیں. تو
یہ اسٹریٹجک بلائنڈنس ہے اسرائیل کی. اگلی بات ناظرین یہ ہے, اب یہ سالڈ فیکٹرز ہیں, ریگارڈلس کہ یہ جنگ جس طرح بھی جاتی ہے ہم اس کو آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ سالڈ فیکٹرز ہیں کہ اسرائیل اس ان ریئلسٹک گولز کے ساتھ ان ریئلسٹک وے کے اندر اور صرف اگریشن جاری رکھتے ہوئے سروائیو نہیں کر سکتا ہے. اگلی بات آپ دیکھیے, ہیرڈز نے کیا سرخی لگائی ہے نیتنیاہو کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کے اوپر. یہ بہت پرائم, مطلب میں کہوں گا کہ سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے. اسرائیل رینیوڈ غازہ اوفینسو ایکسپوزز نیتنیاہوز ریئل گول پولیٹیکل سروائیول تھرو اینڈلیس وارز. یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو جو ہے وہ کچھ اسٹریٹجک لیول کے فیصلے نہیں کر رہا ہے کہ اسٹریٹجیکلی کیا ضروری ہے, اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے, اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, جنگ بندی ضروری ہے, جنگ ضروری ہے, کس سے کیا کرنا ہے. نہیں, اس کا جو اس کے سامنے پرائم گول ہے جس کے اوپر وہ فیصلے کر رہا ہے وہ ہے اپنا سروائیول, اپنا پولیٹیکل سروائیول. اور وہ اسی صورت کے اندر ممکن ہے اس کے مطابق کہ جب تک جنگ جاری ہے تب تک وہ سروائیو کر سکتا ہے. تو اس کے سامنے کیا ہے, اپنا سروائیول بنیادی طور پر. اس کے مطابق اس نے جنگ چھیڑ دی ہے. وہ تھنک ٹینکس, باقی سب جو فیکٹرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیسے شکست کھائے گا, بھائی اس نے اپنا سروائیو کرنا ہے, کیونکہ جو ہی جنگ رکے گی مکمل طور پر نیتنیاہو کی گورنمنٹ گر جائے گی. کرپشن ٹرائل اور یہ جو سارے اس نے وار کرائمز کیے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا. تو فیصلے اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں, ہیرڈز لکھ رہا ہے. تو مجھے بتائیے, جب فیصلے اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں کہ پولیٹیکل سروائیول, تو پھر وہ کیسے جیتے گا. بھائی فیصلے تو اس بات کے اوپر ہو ہی نہیں رہے کہ اندرونی کیا اسرائیلی سوسائٹی کیا چاہتی ہے, دنیا کی جو ڈائنامکس ہے وہ کس طرح سے بدل رہے ہیں. جیسے کل سٹیو وٹکاف نے کہا کہ نیتنیاہو اپنی پبلک اوپینین کے خلاف جا کر یہ فیصلے کر رہا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے. اور دیکھیے, اسرائیل جو ہے وہ محکوم لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو اسرائیل اگریشن دکھاتا ہے, بم گراتا ہے, محکوموں کے اوپر اور ظلم کرتا ہے اور اس کو اپنی وکٹری کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جنگ چھیڑ کر وہ بم گرا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کو طاقتور ہیں اور ہم بڑی کو وکٹری حاصل کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, محکوم لوگوں کے اوپر صرف بم گر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجک. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اتحادی تھے ان کو اسرائیل اپنی اس جنگ کی وجہ سے ایسی پوزیشن میں ڈال رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹس گرنے والی ہیں اور وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف وہ ایکشن اب لینا پڑے گا, وگرنہ ان کو کوئی اور ریپلیس کر لے گا. اور پھر جو آپ دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر اس کے ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو اسرائیل کی جو ہے نا اصلیت سامنے آئی ہے, اور ماڈرن میڈیا نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, ٹک ٹاک نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ اسرائیل سارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس نئے میڈیم نے جو ہے وہ دکھایا ہے کہ غزہ میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کی اصلیت کیا ہے. تو بہت بڑا بدلاؤ جو ہے اس وقت ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو ایروگنس کے اندر انہوں نے اگنور کیا ہے. تو یہی سب سے پرائم فیکٹر ثابت ہو رہا ہے. ہیرڈز کی دوسری رپورٹ دیکھیے, ان ہز ڈارکسٹ اور نیتنیاہو از اے ڈینجرس ٹو اسرائیل ایز اینی فول. نیتنیاہو اس وقت اسرائیل کے لیے ایسا ہی خطرہ ہے جیسے اسرائیل کے لیے کوئی دشمن ہو. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ اور ہوتیز یہ اسرائیل کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا نیتنیاہو خود بن چکا ہے. یہ ہیرڈز لکھ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. نیتنیاہو وانٹس اینڈلیس وارز ان غزہ بٹ موسٹ اسرائیلی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی مور. یہ اس وقت صورتحال ہے. تو یہ جو بلڈنگ ہے نا ظلم کی, یہ کولیپس ہوگی, یہ ہر صورت کے اندر کولیپس ہوگی, اور وہ وقت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. یہ جنگ کتنی دیر چلے گی, کیا رخ اختیار کرتی ہے, ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ کتنے زیادہ ممالک ہیں جو جنگ کے اندر ڈریگ ہو سکتے ہیں, اور کہاں کہاں تک یہ جنگ پھیل سکتی ہے. وہ سارے خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جہاں تک ہے اسرائیل کو پرزرو کرنا, اسرائیل اس طرح سے کنٹینیو رہنا, دیٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی. تو اب اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ جنگ شروع ہے, جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے خلاف جو کاؤنٹرنگ میئرز ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں. امریکہ کی اس وقت واضح سپورٹ نظر آ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن کتنی دیر تک یہ سپورٹ رہتی ہے. جیسے سٹیو وٹکاف کے انٹرویو نے بہت بڑا سگنل دیا ہے کہ بڑا پالیسی شفٹ آ سکتا ہے. سٹیو وٹکاف کہہ رہے ہیں کہ حماس ختم ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے قیدی ہی واپس, یعنی دونوں جو گولز ہیں وہ تو ہو نہیں سکتے. تو امریکہ کتنی دیر ساتھ کھڑا ہے یہ بہرحال دیکھنا ہے. اس وقت جو اگلے 72 گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ کروشل ہیں, اور وہ اس انداز کے اندر کروشلز ہیں کہ دیکھیے, ایک تو آج امریکنز کی اور رشینز کی, اور امریکنز اور یوکرینینز کی سعودی عرب ہی کے اندر ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور پیوٹن اور ٹرمپ کی ایک میٹنگ جو ہے وہ بہت جلد ارینج کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یوکرین کا معاملہ کہاں ہے وہ تو آخر میں ٹائم ہوا تو ڈسکس کریں گے, لیکن بنیادی بات جو ڈسکس کرنی ہے کہ امریکنز
آج مڈل ایسٹ میں ہوں گے ان کے ٹاپ آفیشل اسٹیو وٹکاف, اور ادھر سے رشینز ہوں گے, تو ان سے غزہ ڈسکس ہوگا. امریکنز کو کنوے کیا جائے گا کہ اس کو رکوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آج غزہ بنیادی طور پر یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہوگا, یوکرین تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے امپورٹنٹ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ ایک اسرائیلی ڈیلیگیشن جو ہے وہ واشنگٹن جا رہا ہے, اور واشنگٹن میں وہ غزہ کی آکوپیشن اور ایران سے متعلق جو ہے وہ ٹاکس کرے گا. ٹائمز آف اسرائیل, دا اسٹریٹجک افیئر منسٹر will discuss a plan to take control of Gaza in Washington this week. کہ غزہ کے اوپر جو آکوپائی کرنا ہے اس کی ایک حتمی گرین لائٹ لینے کے لیے اسرائیلی ڈیلیگیشن جا رہا ہے. تو اگر گرین لائٹ مل جاتی ہے تو پھر ہم فوری ایک بہت بڑی جنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور کیا وہاں پر ڈسکس ہوگا, یعنی یہ اسرائیل کہے گا کہ ہم 10-15 دنوں میں, 1 مہینے میں قبضہ کر سکتے ہیں. یہی بنیادی طور پر پرپوزل ان کی جانب سے رکھا جائے گا ٹرمپ کو کنونس کرنے کے لیے. اگر انہوں نے کہا کہ بھئی 6 مہینے جنگ چلے گی, 1 سال چلے گی, تو ٹرمپ تو اس طرح ظاہر بات ان کی بات نہیں مانے گا. تو یہ کوئی پرپوزل اسی طرح کا رکھیں گے کہ ہم چند دنوں کے اندر 2-3 ہفتوں کے اندر قبضہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ اگر گرین لائٹ دے دیتا ہے تو غزہ کے اندر لارج سکیل جو اگریشن ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پورے خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو یہ کروشل ٹائم ہے اگلا اس حوالے سے. اسی درمیان یمن کی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. یو ایس کی انٹینسو ایئر اسٹرائک جو وہ یمن کے اوپر مسلسل جاری ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سارے ہوتیز لیڈر کو نشانہ بنا دیا, امریکہ یہ کہہ رہا ہے, لیکن یمن آگے سے رسپونڈ کر رہا ہے. امریکہ کے اوپر بھی کر رہا ہے, اسرائیل کے اوپر بھی کر رہا ہے, جو کہ ایک ملٹری معجزہ ہے اس طرح سے ہونا. یہ مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے, دونوں کی طاقتوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیے کہ یمن اپنا سب کچھ داؤ کے اوپر لگا کر امریکہ سے لڑ رہا ہے. خبر یہ نہیں ہے کہ امریکہ حملہ کر رہا ہے یمن کے اوپر, خبر یہ ہے کہ یمن امریکہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے, یعنی جو کہ ایک ریئلسٹک چیز ہی نہیں ہے. ایسا کبھی کسی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے, یہ ریئلسٹک چیز ہی نہیں ہے. تو یمن امریکہ کے اوپر صرف یہ ڈرونز میزائل داغ دینا یہ بہت بڑی چیز ہے, اور امریکہ ہیوملیٹ ہو رہا ہے, اپنی طاقت ایکسپوز کر رہا ہے, اور ایک غلط اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. اچھا, یمن نے جوابی اٹیک کیے ہیں امریکہ کے اوپر, ان کے وار شپس کے اوپر, ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر. ادھر بین گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پھر میزائل داغ دیے ہیں, پھر وہاں پر ایئرپورٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے, لاکھوں پھر شیلٹرز کے اندر بھاگے ہیں, سڑکوں کے اوپر دیکھے گئے ہیں, وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں, اور کئی شہروں کے اندر سائرنز بجے ہیں, تل اویو کے اندر جو ہے وہ سائرنز بجے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں شیلٹرز کے اندر گئے ہیں. تو یمن جناب ادھر بھی حملے کر رہا ہے, ادھر بھی کر رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ ریڈ سی کے اندر جو کلیشز ہیں امریکہ کے ساتھ وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ جاری رہے ہیں. ہم نے بہت زیادہ ادھر ڈرونز کے ساتھ حملہ ہوا ہے, ایئر کرافٹ کیریئر اور بہت سارے وار شپس کے اوپر, اور وہاں ہائپر سونک میزائل جو وہ انہوں نے داغے ہیں. وی کلیش ود دا یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر اینڈ اینیمی وار شپس ان دا ریڈ سی فار سیورل آورز. تو یہ یہاں پر ہوتا رہا ہے. تو اب یہ لڑائی کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ بہرحال دیکھنا ہے. اور یہ 5واں آپریشن تھا جو اسرائیل کے خلاف یمن نے کیا. ابھی جو میزائل داغے ہیں یہ 5th آپریشن ہے اس ویک کا. اچھا, اسی درمیان عرب ورلڈ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ یمن کے خلاف بیان دیں. امریکہ کا عرب ورلڈ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ وہ یمن کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں, لیکن ابھی تک کسی نے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. اسی درمیان $100 ملین جو ہے وہ سعودی عربیہ کو جو ویپن ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے. اس طرح کے صورتحال میں یہ جو ویپنز منظور کیے جاتے ہیں نا, یہ ٹائپ آف رشوت ہوتی ہے کسی معاملے کے اوپر خاموش کروانے کے لیے, کوئی بات ان سے منوانے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب $100 ملین اس موقع کے اوپر اسلحہ دیا جا رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے وہ جو بعد میں سامنے آتا ہے. ایران کو مزید دھمکیاں دی گئی ہیں, مزید تھریٹس جو اس وقت دیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے. امریکہ کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جو سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے, اس کی ذرا نئی دھمکی دیکھیے. وی وانٹ اے کمپلیٹ ڈسمینٹلنگ آف ایران نیوکلیئر پروگرام اینڈ آل آپشنز آر اویلیبل. آل آپشن سے مراد حملہ, کیونکہ باقی سارے آپشن, سینکشنز, دھمکیاں, یہ سب تو استعمال ہو چکا ہے. Iran must abandon its nuclear program completely or there will be consequences. اچھا, ٹرمپ کہہ رہا ہے we have reached the final stage in our relationship with Iran and interesting days lie ahead. I would rather have a deal than the second option, but the second option would solve the problem. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرسٹنگ ٹائم میں پہنچ چکے ہیں, فائنل ٹائم میں پہنچ چکے ہیں ایران کے ساتھ, یا تو ڈیل ہوگی یا پھر حملہ ہوگا. اور وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حملہ ہی ہوگا, ڈیل ہونا مشکل لگ رہا ہے. یہ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان ہے. تو ایران کو یہ دھمکیاں مسلسل لگائی جا رہی ہیں, اور ایران آگے سے تیاری کر رہا ہے, آبنائے ہرمز, خلیج فارس, یہ سارا. اچھا, اسی درمیان ایران نے کچھ ریئر ارتھ منرلز ڈسکور کیے ہیں. بگ ریسورسز آف ریئر سیمی میٹل ڈسکورڈ ان ایران. یہ بڑا مطلب ریئر ارتھ منرلز کے اندر یہ آتے ہیں, اور یہ 10% دریافت ہوئے ہیں. دنیا کے 10%
जो इस वक्त ईरान में इनका ज़ख़ीरा डिस्कवर हुआ है। सबसे ज़्यादा इस वक्त ये चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेडिसिन और जो फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इस सब के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और पिछले 10 साल से कोशिश की जा रही थी, इनकी माइनिंग हो रही थी। तो ईरान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसों के हवाले से भी और उनकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के हवाले से भी, कि उन्होंने ये ज़ख़ीरा जो वो फाउंड किया है। इसी दरमियान मिस्र के हवाले से खबर यह है कि अरब प्लान के ऊपर बातचीत जारी है, और मिस्र ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो उनको कंसीडर किया जा रहा है कि गजा के अंदर डिप्लॉय हो। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि इसराइल तो इसको कभी नहीं मानता। इसराइल तो गजा पर कब्जा चाहता है। अगर वहां पर कोई ऐसी फोर्स आ जाती है फलस्तीनियों की सिक्योरिटी के लिए, तो ये इसराइल की हार होगी। और देखना यह कि दुनिया कितना मनवा पाती है। और अरब प्लान के ऊपर वो कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। यूरोप का बयान सामने आया है कि अरब प्लान के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारी मुकम्मल हिमायत है और हम इसमें जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यूरोप को इससे भी ज्यादा इकदाम उठाने होंगे। ये अब काफी नहीं है। इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है और वो कहें कि हमें कंसर्न है, ये है, वो है। सैंक्शंस लगाना होगी, कोई अमली इकदाम उठाना होंगे, वगरना ये अब जो बमबारी बढ़ती चली जाएगी, ये ज्यादा इतना मानी नहीं रहेगा। अगले स्टेप पर जो है उनको जाना होगा और जाना पड़ेगा, जो सोसाइटी का इस वक्त अंदर से प्रेशर है। इसराइल के अंदर वही सूरत हाल है, आगे से आगे मामलात बढ़ रहे हैं। इजरायली प्रेसिडेंट ने नया बयान जारी कर दिया है और वो कह रहा है कि आवर पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डिवीजन एंड राइट्स। दंगे फसाद वो कहता है कि हो सकते हैं और हमारे लोग इसके लिए तैयार नहीं है, मजीद डिवीजन के लिए। और फिर वो कह रहा है कि शिनबत का फैसला जो वो माना जाए, जो कोर्ट ने दिया है, और मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू मानेगा और सिविल वॉर नहीं होगी। जरा डिफरेंट अंदाज में कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू कोर्ट का ऑर्डर मानेगा और सिविल वॉर नहीं होगी, और नेतन्याहू तो फिर नहीं मान रहा है। तो ये एक इजरायली प्रेसिडेंट दोबारा सामने आया। अब जरा ये एक और बयान देखिए। नेतन्याहू गवर्नमेंट इज इंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। पूरे इजराइल जो है वो खतरे में नेतन्याहू डाल रहा है। और क्लैशेस इन यरूशलेम बिटवीन इजरायली पुलिस एंड डेमोन्स्ट्रेशन अपोजिंग द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट्स अटॉर्नी जनरल एंड शिनबत। वो मुजाहरे वगैरह और क्लैशेस जो वो इस वक्त जारी हैं इजरायली पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान। मुसलसल ये सिलसिला जारी है। आखिर में बात यह है कि यूक्रेन की जंग क्या बनेगा, यूरोप इसको जारी रखेगा, अमेरिका की बात मान लेगा, यूक्रेन की जंग खत्म हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, काफी मुश्किल है। पुतिन और ट्रंप की कॉल पर बात हुई है और बहुत जल्द उनकी मीटिंग जो है वो प्लान की जा रही है। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि इसको जो मिलिट्री सपोर्ट है वो बंद की जाए। ये हमारी बुनियादी शर्त है सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए। यूरोप तो उसके लिए एड से एड पास करता चला जा रहा है, और यूरोप एक डिसआर्म यूक्रेन नहीं चाहता और रशिया के डिसआर्म यूक्रेन चाहता है, और दोनों कहते हैं कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो अमेरिका फिर अपना फैसला इंपोज करवाएगा यूरोप के ऊपर, और इंपोज क्या वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। यहां पर भी ट्रंप की एरोगेंस आड़े आई है। अगर उसने यूक्रेन की जंग रुकवानी थी तो वो यूरोपियंस को बुलाता, उनके साथ बातचीत होती, मुज़ाकरात होते और उनको कन्विंस करता और वो जंग रुक जाती। लेकिन चूंकि उसने यूरोपियंस की एरोगेंस को ठेस पहुंचाई, डायरेक्ट रशिया से बात कर ली, यूरोप को पूछा ही नहीं, ठीक है, मैं एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, तो इससे जो है ना वो यूरोपियंस भड़क उठे कि भाई हमारी हिस्ट्री और हमारा इक्तदार और हमारे मामलात, हमारी बर्तरी, और हमें पूछा नहीं जा रहा, मामला हमारा है और हमसे पूछा नहीं जा रहा, और अब रशिया हमारे फैसले करेगा। तो एक एरोगेंस उनकी भड़क उठी। तो इसलिए ये मामला जो है वो काफी कम्प्लेक्स है, और अगर जंग रुकती है उसके भी असरात हैं, अगर जंग फैलती है उसके भी मिडिल ईस्ट के ऊपर असरात हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और यूरोप के कुछ मालिक हैं जहां पर रिजीम चेंजेस ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे सर्बिया है। सर्बिया की जो गवर्नमेंट है वो रशिया की थोड़ी हिमायत के अंदर है। वहां पर आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सर्बिया के कि यहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन, कलर रेवोल्यूशन, ये आपने टर्म सुनी होगी, वो लाने की कोशिश की जा रही है। तो यूरोप के अंदर भी ये डिस्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं, रोमानिया और इधर उधर वो भी जो इलेक्शंस हुए, तो ये काफी कम्प्लेक्स मंजरनामा है। दुनिया ने अगर पहले गजा की जंग ना रुकवाई, दुनिया की लीडरशिप ना बैठी, तो ये रिजीम चेंजेस और डिस्टेबलाइजेशंस और मजीद जंगें इसकी तरफ मामला फैलेगा, जो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि पहले गजा की जंग रोकी जाए। और देखिए मिडिल ईस्ट कितना किरदार अदा कर रहा है अमन के लिए। अगर यहां पर पहले अमन करवा दिया जाएगा तो मिडिल ईस्ट बाकी दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन अगर इसी को जंग में धकेल दिया जाएगा तो बाकियों में तो फिर वो फैलते ही चले जाएंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर बात ही नहीं होगी। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।